بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب، میں ایک پرسپیکٹیو اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور میں دیکھنے والوں سے بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم نے 20 جنوری تک جو مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، جو کہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں، اور وہ امریکہ کے جی بالکل، تو وہ حلف لے رہے ہیں 20 جنوری کو. تو ہم میکسیمم کوشش کریں گے کہ مختلف اسپیکٹس کے اوپر گفتگو کریں، اور اس میں جو پاکستان کی ریلیونس ہے اس کے حوالے سے بھی مختلف اینگلز کے ساتھ اپنے دیکھنے والوں کو، اور یہ جو ہماری آپس میں ڈیبیٹ یا مکالمہ ہے اس کے ذریعے اس کو انرچ کریں. تو ایک چیز اس کے بارے میں ڈسکس کرنی ہے. دوسرا، آج ایک بڑا دوبارہ سے ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے لکی مروت میں. اس کی ڈیٹیلز میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کریں. اس سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور پھر جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تشریف لے کر آ رہے ہیں اور اس کی جو لنکیجز پاکستان کی پولیٹکس کے ساتھ ہے، اس کے اوپر بھی میں آپ کی رائے جو ہے وہ ضرور لینا چاہوں گا. مجھے نہیں پتا آج کون سی خواہش کو خبر بنانا چاہتے ہیں. میں خواہش کو خبر نہیں بناتا سر، میں صحافی ہوں. صحافی ہیں، اچھی بات ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ بڑا یہ دیکھیں واقعہ ہوا ہے، ابھی تک آفیشیلی کوئی بات اس پہ نہیں ہو رہی ہے. ابھی تک لکی مروت میں جو اٹامک انرجی کمیشن، وہاں پہ کچھ کام ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، یورینیم کے حوالے سے. تو وہاں کے جو ملازمین ہیں، 16 ملازمین ایک بس میں ڈرائیور کے ساتھ جا رہے تھے جن کو اغوا کر لیا گیا ہے. دہشت گرد ہیں یا نامعلوم افراد ہیں یا کون ہے. اور یہ بھی وہاں پہ رپورٹنگ میں آیا ہے کہ اغوا کر کے انہوں نے ان کو نکال کے بس کو آگ لگا دی، اور ان لوگوں کو کہیں میاں والی کی طرف آگے کہیں لے گئے ہیں، اور ایک سرچ آپریشن جاری ہے. تو لیکن یہ بڑا ہی ایک سنجیدہ بات ہے کہ آفیشیل لوگ اس طریقے سے نکال کے، کیا سیکیورٹی کی کیا صورتحال تھی وہاں پہ، اور کیوں نہیں ان کو کوئی سیکیورٹی وہاں پہ ملی ہوئی تھی، کوئی پولیس تھی، کون تھا، کوئی ساتھ تھا، نہیں تھا. پھر آپ کو یاد ہوگا لکی مروت میں آپ کو پتہ ہے پولیس نے بڑا لمبا احتجاج کیے رکھا ہے کچھ عرصہ پہلے، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو دہشت گرد گروپس ہیں وہ ان کو یہاں آ کے تنگ کرتے ہیں، اور ان کے لیے ان کو افیکٹولی کنٹرول کرنے کے لیے یا تو پاور دی جائے یا ان کو کیا جائے. اور وہ احتجاج بھی بڑا لمبا چلا تھا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیں، ابھی کے پی میں جو کرم ہے ایجنسی، کل پہلا کانوائی جو ہے وہ لے کر سامان کھانے پینے کا اور باقی اشیاء لے کر وہ پہنچا ہے. تو کچھ نہ کچھ ایک طرف سے کوئی چیز اچھی خبر آتی ہے، دوسری طرف سے کوئی نہ کوئی بری ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. امید ہے ابھی یہ ابتدائی اس کی اطلاعات ہیں، لیکن ریٹ آف دی اسٹیٹ کی بات ہے. دیکھیں، میں تو یہ کہتا ہوں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے کہ ہیں. یہ صرف ایک پولیٹیکل بلیم گیم کرنا کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، میرا خیال ہے اس سے پہلے بھی نہیں، یہ واقعات بات ہوتے نہیں رہے ہے، ہیں. یہ بات یہ نہیں ہے. سیکیورٹی فورسز کی، ریاست کی، اور وہ بڑے گھر کی ذمہ داری ہے، میں سمجھتا ہوں. اور کرم میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جس دن یہ مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں، یا کوئی وہ معاہدہ کہتے ہیں، ہم نے سائن کر لیا دونوں طرف کا ایگریمنٹ، اور جب قافلہ جانا تھا تو وہ ڈپٹی کمشنر پہ حملہ ڈی سی ہو پہ گیا حملہ ہوا اور وہ زخمی ہو گئے. اور اس کے بعد پھر آج یہ جو گیا. لیکن ایک افسوسناک بات میں ضرور ایک ناظرین کے لیے بھی سوال چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں کہ اتنی افیکٹو، اتنی پاورفل ہماری آرمی اور ہماری ریاست اور ہماری یہ جو انٹیلیجنس تنظیمیں ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، لیکن یہ کیا ایک راستہ کھولنے کی ہیڈ لائن ہم بنا رہے ہیں روز. کیا مطلب کہ یہ کیا کریڈٹ ہے کہ یہ ایک ہم نے راستہ کھول دیا یار. آپ کے سوالات بالکل ٹھیک ہیں. یہ ریٹ آف دا اسٹیٹ کا ایشو ہے، یہ کیا بات اور ہوئی، ریٹ آف بلکہ دا اینڈ پہ اسٹیٹ، یہ ہم نے کوئی کرنا ہے یار. ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے اس کو، یہ اس کے اوپر سوالیہ نشانات ہیں. اور اچھا، یہ دوسرا، اس کے اوپر ہی نہیں، نیشنل ایکشن پلان جس پہ آئے روز ہم بیان بازی تو دیکھتے رہتے ہیں، یہ اس کا بھی سوال ہے بھائی. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں تھوڑا سا دوسرے ٹاپک کی طرف جو ہے ہاں وہ جی، جلدی سے آ آنا جائیں چاہتا ہوں. ٹرمپ صاحب کی طرف آ جائیں. ٹرمپ آپ صاحب، بےتاب ہیں ٹرمپ جی صاحب کو حلف اٹھاتے دیکھنا چاہتے ہیں جی آپ بالکل، انشاءاللہ. 20 جنوری کو وہ حلف لے رہے ہیں. آج ہم جو پاکستان کی اکانومی کے اوپر ہونے والے اثرات ہیں اس کو تھوڑے سے مختلف اینگلز پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے. ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی ٹرمپ صاحب کا حلف ہوگا 20 جنوری کو، تو نیکسٹ منتھ جو فروری ہے
اس میں IMF کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان آنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ جو ہے نا وہ ہوگا کہ ٹرمپ کے حلف کے بعد IMF کا رویہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کیسا ہوگا. نہیں میرا خیال ہے یہ آپ غیر ضروری طور پر لنک کر رہے ہیں. اچھا نہیں ہے اس کے IMF اپنا روٹین میں کام کرے گا. ٹرمپ صاحب نے کیا IMF کو ڈکٹیٹ کرنا ہے؟ نہیں, آپ اس طرح سے نہ کریں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, US ایڈمنسٹریشن کے IMF کی پالیسی کے اوپر اور پاکستان کے ساتھ رویے کے اوپر ان کا بڑا انحصار ہوگا. یہ بات آپ دیکھ لیجئے گا. لیکن اور IMF اپنا پروگرام کیوں خراب کرے گا جو اچھا چل رہا ہے بھائی جان؟ آپ ابھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں نا, آپ میری مثال سن لیں. ایگریکلچر انکم ٹیکس پہ پاکستان وہ جتنی کمٹمنٹس تھیں ان کو بریچ کر چکا ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی تک کوششیں جاری ہیں کہ ایک صوبہ تو آپ کو پتہ ہے کہ لیجسلیشن اس پہ کر چکا ہے, پنجاب, اس کی لیجسلیشن کے اوپر بھی سوالات ہیں. باقی تینوں صوبوں نے ابھی تک نہیں کی. ورلڈ بینک کوششیں کر رہا ہے خاص کر سندھ کے اوپر کہ وہاں پہ ان کو کنونس کیا جائے اور یہ لیجسلیشن لانے کی کوشش کی جائے. میں ایک بریچ کا آپ کو بتا رہا ہوں. اور بھی ہیں بریچز, اور بھی بریچز ہیں, لیکن یہ تو بریچز ہماری طرف سے ہے نا محترم. جی ان کی طرف سے تو نہیں ہے. ان کو کیا مسئلہ ہے؟ ان کو کیا, وہ آپ کیا سمجھتے ہیں آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ سارے ریویو کمپلیٹ کرتے جائیں گے؟ مقصد یہ ہے کہ اس میں ٹرمپ کا کیا رول ہوگا جب بریچ, ہم خود ہی ایک معاہدے کی بریچ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کی کوئی پینلٹی ہوگی, کوئی فائن ٹیوننگ ہوگی. فائن ٹیوننگ نہیں ہوتی. IMF کے بورڈ کے پاس جب آپ لے کے جاتے ہیں, ان کا سٹاف لے کر جائے گا تو بورڈ میں IMF کی جو ویٹیج ہے وہ بڑی زیادہ ہے, اور اگر یورپین یونین کے ساتھ ملا لیں تو بہت زیادہ ہو جائے. چلیں میں ایک اور سوال پوچھتا ہوں, میری بات سن لینا. آپ کے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہیں گے IMF کو؟ IMF کو کیا کہیں گے؟ IMF ول ناٹ بیکم لینئنٹ. IMF بہت ٹف ہو جائے گا. بات سن لیں, یہ کہیں ایسا نہ ہو, یہ چانسز ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کے زمانے میں انہوں نے پیٹرول اور اس کی قیمتیں IMF سے ایگریمنٹ کے باوجود نہیں بڑھائی تھیں تو IMF نے پروگرام ختم نہیں کیا تھا. IMF نے اس پروگرام کو سسپینشن موڈ کے اندر لے کر چلے گئے تھے. ٹھیک ہے. وہ ریویو کمپلیٹ نہیں ہوا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا ابھی کہ یہ ایسا ہوگا, آئی ایم ناٹ سیئنگ دس, لیکن ہم جو بریچز اگر زیادہ کریں گے تو سسپینشن موڈ کے اندر چلے جائیں گے. IMF کہتا نہیں ہے کہ سسپینشن موڈ, لیکن میرا پھر وہی سوال ہے, ریویو کمپلیٹ نہیں ہوتا. ڈونلڈ ٹرمپ اس میں کیا کریں گے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کریں گے؟ US ایڈمنسٹریشن گیو اینڈ ٹیک آپ سمجھتے ہیں, چاہتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے آپ عمران خان کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ بہت امپورٹنٹ رول ہے. میں جو بات آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں آپ نے مجھے الجھا دیا ہے, مجھے بات نہیں کرنے دے رہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب آئیں گے, جی ایک طرف تو IMF کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے, دوسرا چائنا کے اوپر انہوں نے ٹیرف امپوز کرنا ہے. ہاں, اس کا انڈیا دے بھی چکے ہیں. جب وہ ٹیرف لگائیں گے تو جو چائنیز مینوفیکچرنگ ہب ہے وہ اپنی چیزیں جب وہ دیکھے گا کہ وہ نہیں امریکن مارکیٹ کے اندر سیل کر پا رہے, کیونکہ ٹیرف لگنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کی اشیاء کے اوپر ٹیکس بڑھ گیا نا, قیمتیں بڑھ جائیں گی. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. 80s میں جب امریکہ بادر پاکستان کو ڈالرز پھینک رہا تھا, ضیاء الحق کے زمانے میں ڈالرز کی بارش ہو رہی تھی, انہوں نے پتہ ہے بنگلہ دیش کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بنگلہ دیش کے ساتھ انہوں نے لیسٹ ڈیولپ کنٹری بنگلہ دیش, جب انہوں نے ایسٹ پاکستان جو ہے وہ ویسٹ پاکستان سے علیحدہ ہوا تو انہوں نے ان کو GSP+ دیا تھا. جب GSP+ دیا نا تو کوریا کے کوئی 120 انویسٹرز وہ موقع کی تلاش میں تھے, اپنی چیزیں ان کے ملک کو یہ انسینٹیو حاصل نہیں تھا. انہوں نے ڈھاکہ کے گرد و نواح میں آ کے ٹیکسٹائل کے یونٹس لگائے. ٹھیک ہے. ٹیکنالوجی وہاں پہ شفٹ ہوئی, ٹیکسٹائل کی انڈسٹری پنپی تھوڑی سی, اور وہاں پہ ٹیکسٹائل جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو گئی. ان لوگوں کو ان کو دیکھ کے باقی بھی وہاں کے جو ٹیکسٹائل تھی اس نے بہتر کیا, اور آج وہ پاکستان کے مقابلے میں جو بنگلہ دیش ہے وہ بہتر پرفارم کر رہا ہے. GSP+ انہیں وہاں سے بھی ملا, اور آپ دیکھیں تو لیسٹ ڈیولپ کنٹریز کے حوالے سے باقی جگہوں پہ بھی ان کو انسینٹیوز ملے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کی اپرچونٹی ہے, اگر چائنا کے اوپر یہ ٹیرف لگاتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ,
پاکستان فائدہ اٹھا سکتا ہے. اچھا اور وہ جو مینوفیکچرنگ اب وہاں سے ہے, کچھ انڈسٹری شاید پاکستان میں شفٹ ہو جائے. ایک بات آخری میں کرنا چاہتا ہوں, ہم یہ اپرچونٹی پہلے بھی اس کو لوز کر چکے ہیں. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم بیہیو کریں, انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کریں. یہ جو آپ نے سٹارٹ میں کہا کہ پاکستان اٹامک انرجی کے لوگ اغوا ہو گئے, ان کو چائنیز کو یہاں پہ ایک پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو کہ اپنے آپ کو بہت سپر سمجھتی ہیں, ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انیبلنگ انوائرمنٹ اور پیسفل انوائرمنٹ کریں. چونکہ امریکہ بھی نہیں چاہتا, انڈیا بھی نہیں چاہتا, افغانستان بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان میں کسی طرح کی کوئی انویسٹمنٹ آئے اور اسٹیبلٹی آئے. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے, یہ ساری آپ نے ازمپشن پہ بات کی اور سہانے خواب آپ پاکستان کو دکھا رہے ہیں. آپ پتہ نہیں کون سی خیالی دنیا میں رہتے ہیں میرے بھائی. یہ انوائرمنٹ ابھی آپ نے آخر میں جو ذکر کیا امریکہ اور انڈیا اور افغانستان, تو وہ ابھی تک تو کچھ نہیں ہو سکا. تو کیا چائنا بیوقوف ہے؟ یہ کس کو آپ, میرا مطلب کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ آ کے کیسے انڈسٹری لگا لیں گے؟ ابھی تک ان کا پہلے کام ہی نہیں صحیح چل رہا. ایک بات میں آپ نمبر 1. نمبر 2, جی یہ ازمپشن کی بات ہے, وہ لگائیں گے ٹیرف, کتنا لگائیں گے؟ جب ان کی گورنمنٹ آئے گی وہ ٹیک اوور کریں گے, پھر وہ چائنا میرا خیال ہے پہلے اگر لگتا ہے تو نیگوشیٹ کرے گا. اس نیگوشیشنز میں کامیابی ہو سکتی ہے, کیونکہ امریکہ میرا نہیں خیال چاہے گا. یہ بہت بڑی منڈی ہے اور چائنا پہ بہت زیادہ, آپ کو پتہ ہے امریکہ میں جو مصنوعات ہیں وہ ڈپینڈ کرتی ہیں. ایون کہ آپ کو پتہ ہے یہ آئی فون اور بہت ساری ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو وہ بھی نہیں افورڈ کر سکتے کہ یار ہم چائنا کو لوز کریں. ایک بات یاد رکھیے, اور چائنا پاکستان میں تو کبھی نہیں آئے گا ابھی تک کی صورتحال میں. ایک بات میں آپ کو دے رہا بتاؤں, ہوں. ایک بات میں آپ کو, تو میں دونوں سوالوں کا جواب دیتا ہوں آپ کے. آپ نے آئیڈیا اچھا دے دیا ہے. چائنا کے اوپر ڈپینڈنس بہت زیادہ ہے. وہ ہماری ڈپینڈنس اور طرح کی ہے. نہیں ہماری نہیں, میں انٹر ڈپینڈنٹ ہے امریکہ کی چائنا کے اوپر, چائنا کی امریکہ کے اوپر. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. وہ ٹاکس کریں گے, میں آپ کو اپنا اندیا دے رہا ہوں, وہ ٹاکس کریں گے. اور بھائی جان ٹاکس کریں گے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ ٹرمپ کو تھوڑا سا بھی اسٹڈی کر لیں, ٹرمپ ہر الٹا کام کرے گا. یہ بات یاد رکھ لیں. کر لیں, لیکن وہ کاروباری آدمی ہیں, وہ چائنا کو جانے نہیں دیں گے. ایک بات میں ابھی آپ کو بتا دوں, چائنا کے اوپر وہ آتے سار پہلے مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ٹیرف لگائے گا. لگا دے گا, لیکن وہ جانے نہیں دیں گے. کوئی بات چیت ہو جائے گی. لیٹس ہیو اے بیٹ, وہ لگائے گا پہلے, نیگوسیشنز بعد میں کرتے رہیں, اور ہٹائے گا بھی نہیں. اتنی جلدی نہیں ہٹائے گا. لیکن پاکستان میں کچھ نہیں آنا, اللہ کرے آئے. میری بات ہے, لیکن حالات واقعات ایسے نہیں ہیں. میری بات سنیں. پاکستان میں پتہ نہیں کہاں سے یہ خبریں لے آتے ہیں. یار بھائی جان, جو کیویٹ ہے اس کے اندر, جو اصل میں بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کریں. ہاں جی, لا ان آرڈر کو ٹھیک کریں. وہ آپ کر رہے ہیں نہیں تو پھر او بھائی جان میری بات سنیں. پتہ نہیں کہاں سے یار, کون آپ کو بتاتا ہے یار. ایک منٹ میری بات سنیں. ہمارے پاس ایک اور موقع ہے. آپ موقع جو مرضی آئیڈیالزم کرتے رہے, فلانا موقع ہے فلانا موقع ہے. بھائی آئیڈیالزم پہ کوئی پابندی نہیں ہے. گراؤنڈ ریالٹی ڈفرینٹ ہے. گراؤنڈ ریالٹی ڈفرینٹ نہیں ہے. پاکستان میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ یقین کریں, اگر ہم تھوڑا سا یہ جو کے پی اور بلوچستان کے اندر ایشو ہے, میں مانتا ہوں اس کو, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں ہے. بھائی یہی تو چیلنج ہے. آپ اپنے اس چیلنج کو ٹھیک کریں. دنیا مختلف ممالک, میں صرف چائنا کی بات نہیں کر رہا, اور ممالک بھی, اور ہم خود بھی, ہمارے یہاں کے اپنے انویسٹرز بھی, وہ تیار ہیں کہ ہم اس اپرچونٹی کو گریب کریں. اچھی بات ہے. لیکن دوسری آخری بات یہ کر لیں, کیا امریکہ بھی چاہے گا کہ چائنا اور پاکستان کی آئی ایم ایف کے ذریعے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, نہیں چاہے گا. تو پھر بہت سارے چیلنجز ہیں بھائی. آپ پتہ نہیں خیالی پلاؤ اچھا پکا لیا. نہیں, خیالی پلاؤ نہیں پکایا میں نے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا دے دیا آپ نے. میں آئیڈیا میں نہیں. ویسے آج آپ کہاں گئے تھے؟ میں سیکریٹریٹ میں رہا ہوں سارا دن. اوکے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں انڈر ڈسکشن ہیں. یار کیڑی انڈر ڈسکشن میں اسلام آباد میں. ویسے ٹھیک ہے, یہ ایکسپرٹ بیٹھ کے آئیڈیاز لڑاتے رہتے ہیں, لڑا لیں. گراؤنڈ ریالٹی کے چائنا کو نہیں پتا پاکستان کی صورتحال کا. اچھا مجھے بتائیں, بنگالی جو ہیں جن کو آپ غریب کہتے تھے, بنگال میں پاکستان جیسی صورتحال تو نہیں تھی نا. اور یار میری بات سنیں, پاکستان میں مجھے ایک منٹ بات کرنے دینا. بنگال میں وہ جو غریب, بہت ہی غریب, وہ اگر اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں تو ہمیں کیا ہوا ہے؟ ہمیں
وہ بھائی بنگال کی بنگلہ دیش کی صورتحال اور ہے، اس کی گراؤنڈ ریالٹی اور ہے، آپ اس کی موازنہ یہاں سے نہ کریں یہاں کے حالات سے یار. پاکستان میں غربت بہت بڑی ہے سر. غربت ہے، پچھلے 5 لیکن سے 6 ہمارے سالوں میں سب غربت سے میں بہت اضافہ بہت ہوا ہے. بڑے چیلنجز ہمارے جو ہیں وہ لا لیسنس کے ہیں، گورننس کے ہیں، اور ایکسٹریمزم کے ہیں، ریلیجیس ایکسٹریمزم کے ہیں. یہ چیلنجز جب تک نہیں ٹھیک ہوں گے تو انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں بننا. پہلے مجھے بتائیں کہ مرغی آئی تھی کہ انڈا آیا تھا؟ پتہ نہیں یار، ہمیں تو پتہ نہیں ہے یار. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب آپ کسی بہت ہی باٹم کی طرف چلے جاتے ہیں نا، تو آپ کے پاس پھر اپرچونیٹیز کریٹ ہوتی ہیں. قومیں، انڈیویجولز گرو، خاندان وہ ترقی کرتے ہیں جو ٹھیک موقع پہ ٹھیک ڈیسیجنس کر لیں. ہمارا بھی دل کرتا ہے بھائی ہمارا ملک ترقی کرے یار. میں نے آج بھی سٹوری یہی لکھی ہے یار. یہ جو گریس بیچارے جہاں کے یوتھ ہمارے مر جاتے ہیں اور مختلف طریقوں سے لیگلی جاتے ہیں، میں نے تو یہی لکھا ہے، والدین نے بھی کہا ہے یار یہاں پہ اگر اچھی انوائرمنٹ ہو، یہاں پہ روزگار ہو تو ہم کیوں جائیں. اچھا، ایک میں آپ کو اس سے ہم ایک بھی اور پاکستان کے خیر خواہ ہیں یار، ایسی ایک کون سی بات میں بات ہے، آپ کو اور پاکستانی بتاؤں. ہے، آج ہمارا پیارا ملک ہے. اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی ایک میٹنگ ہوئی. ٹھیک ہے، اب آپ میں آپ آپ نے کو پروگرام ختم کرنا ہے یا نہیں؟ ایک آخری بات مجھے کرنے دیں. اس میں ان کی ڈسکشن تھی اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر. ٹھیک ہے. اور آپ کو میں بتاؤں وہ کس بات پہ خوش ہو رہے تھے کہ ان کا جو رجسٹرڈ اسکل ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہے نا، وہ بتا رہے تھے کہ 2018 سے لے کے 2022 تک کوئی تقریباً 100 کچھ افراد جو ہے نا اس اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرام کے تھرو پاکستان سے باہر گئے. 100 100 کچھ نا، پر اینم کی بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ابھی جو 2024 کے لیٹسٹ فگرز آئے ہیں ان کی تعداد بڑھ کے کوئی 5800-700 سم تھنگ ہو گئی ہے. اچھی بات ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے، یہاں کے لوگوں کو اسکل ڈیولپمنٹ دیں، یہاں کے لوگوں کو کوالٹی ایجوکیشن دیں. پاکستان کے لوگ بڑے نارمل لوگ ہیں، ہم کوئی اب نارمل لوگ بہت نہیں ہیں، اچھے کوئی لوگ پاگل نہیں ہے. بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن ٹھیک طرح سے انوائرمنٹ دیں، ہم ٹھیک ہو جائیں گے. انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں ہے. تو مہربانی کریں، یہ SIFC کے جو جنرل صاحب ہیں، جنرل سرفراز ان کا نام ہے، مہربانی کریں تھوڑا سا سر جی کوشش کریں کہ یہ جو چیزیں ہیں، چونکہ آج سارے سیکرٹری صاحبان لائن حاضر تھے وہاں پہ. ٹھیک ہے، آپ کو کس نے کہہ دیا جرنیلوں کو مشورہ دیا کہ نہیں یار بس پروگرام ختم کریں؟ نہیں، مشورہ نہیں دے رہا میں، تو ایک بات بتا رہا ہوں کہ یہ وہ راستہ ہے اتنی جس کے جرأت کہاں سے ذریعے لے آتے ہیں یار، مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے. اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرام کی بات یار نہیں آپ کرنی کو چاہیے. مشورہ مانگتے ہیں وہ آپ سے، آپ کو مشورے کے قابل سمجھتے ہیں، وہ ہے وہیں بس اجازت لیں. ہمیں تو مشورے کے قابل نہیں وہ یار سمجھتے، لیکن ہم تو میسنجر ہیں. وہ عقل کل ہے، بس اجازت لیں. ہاں وہاں اپنا دماغ لڑاتے رہتے ہیں، دماغ کا دہی بناتے ہیں. وہ دیوار سے ٹکر نہ مارا کریں. میں دیوار سے ٹکر نہیں مار رہا، میں تو راستہ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. دیوار سے راستہ بنا رہے ہیں یار. چلے، میری ابھی بھی آپ ساری نہیں خبروں سمجھے. کو آپ نے وشفل تھنکنگ قرار دے دیا، لیکن یہی میں آپ کو بتاؤں راستہ ڈیمالش بنے کر گا. دیا میں نے آپ کے سارے تھیسس کو. نہیں، میرے کوئی تھیسس ڈیمالش اچھا، نہیں ہوا. آپ یہ کہنا دیکھیے گا. چاہتے ہیں، میں نے نہیں کیا. میں کہتا ہوں اللہ کرے ایسے ہی ہو جو آپ چاہتے ہیں، لیکن گراؤنڈ ریالٹی ایسی نہیں ہے. گراؤنڈ ریئلٹی میں نے اور آپ نے مل کر بنانی ہے. یار پروگرام کینڈ پہ اتنا ہنسنا نہیں چاہیے، اجازت ہے. آج کل ویسے میں بتاؤں آپ کے کمنٹ میں ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ یہ اس پروگرام کا نام ہنسی مذاق کر پتہ نہیں کیوں اس طرح کا، نوک جھونک. نونگ جونک. ہاں نوک جھونک. اس کا مطلب ایک اور ہے کہ ہم لوگوں کے کمنٹس پڑھتے ہیں. ہاں نہیں، آپ ان کے جواب بھی دیا کریں نا، اچھے اچھے سوالات بھی آتے ہیں. بالکل. یہ کسی ایک ویسے ہم نے پلان کیا ہوا ہے کہ ہم کچھ سوالات سلیکٹ کر کے ان کے جوابات دیا کریں گے. بالکل دیا کریں. اسی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اجازت لے لینی چاہیے. میں دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی شیئرنگ کریں اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس دیجیے. تو اللہ حافظ.